وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 59 سے 61 دوسرا حصہ آج بیان ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں دین اسلام کی کچھ سمجھ ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 59، لفظی ترجمہ وامتازوا اليوم، الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن کھلا، وَنِعْبُدُونِی، اور میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور بات مجرموں کی ہو رہی ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں کہا بھی تھا کہ مجرم کون لوگ ہیں۔ مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنے اللہ پہ ایمان نہ لائے یا اپنے مقصد وجود کو تسلیم نہیں کیا، یہ لوگ مجرم ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہم نے بات کی تھی اور بات چل رہی تھی کہ شیطان کی بندگی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کیا میں نے تاکید تمہیں نہیں کی تھی اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی، بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں سامعین کرام اطاعت کو۔ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے، گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ذرا غور سے سنیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی یعنی اس کے زندگی کے مقصد کی کامیابی اس بات میں رکھ دی ہے کہ یہ اللہ کا کہنا مانے اور اللہ کے کہنے کے مطابق یا اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اور کسی وقت بھی کسی لمحے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تو یہ یعنی اس کی کامیابی اس میں رکھ دی گئی ہے۔ ہمارے ذہن میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ تصور کم از کم نہیں ہے۔ ہم نے عبادت کو الگ کر دیا ہے اور باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور آج کل تو صورتحال بہت ہی بھیناک قسم کی ہے کہ ہم نے مقصد حیات کو بھلا کے زندگی کی ظاہر دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، ہم لوگ جب مستقبل کی بات کرتے ہیں، یعنی آپس میں گھر میں میاں بیوی میں یا بچے والدین آپس میں بات کرتے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تم تعلیم میں توجہ دو، مستقبل تمہارا اس سے وابستہ ہے۔
اب یہ کون سی تعلیم؟ یہ وہ ظاہری تعلیم ABCD، یا وہ 2 2 4 اور 2 3 6، یہ بس یہ تو اندھیرے ہیں۔ ظاہری تعلیم جو ہے یہ آپ کو میں بتا دوں یہ اندھیرا ہے سامعین کرام، اس میں روشنی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی PhD بن جائے گا لیکن اس کو اس کے مقصد حیات کا اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ تعلیم کم از کم نہیں بتاتی، یہ میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں۔ اور آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے سامعین کرام، بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب لوگ ظاہر کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ظاہر ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے۔ مستقبل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا کے جو چند سالوں بعد وہ حال ہے اس کو مستقبل یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل ہے، اور ماضی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں۔ تو مستقبل دنیا کو قرار دینا انتہائی بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں یہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی وقت گزار رہے ہیں، آج ہم دنیا میں ہیں، کل ہمارا مستقبل شروع ہوگا۔ دیکھیں کل یہ دنیا ساری آج ہے، یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں۔ یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے، جتنے بھی آپ اس میں زندگی گزارتے ہیں، 100 سال ہے، 120 سال ہے، 60 ہے، 50 ہے، جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا آج ہے، اس میں کل نہیں ہے آپ کا۔ کل جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، موت آئے گی، تو آپ کا کل مستقبل شروع ہو جائے گا، کیونکہ قبر جو ہے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی طرف، آپ کے سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ برزخ میں رہیں گے، وہ بھی باطن ہے، ایک باطنی سفر ہے، وہ ختم ہوگا جب آپ کو دوبارہ ایک یعنی زندگی دی جائے گی، دوبارہ آپ کو زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت بھی آپ زندہ ہیں، لیکن ایک نئی زندگی آپ کو دی جائے گی، اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو اس پہ میں بات نہیں کرتا۔ آپ روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے نا، جو بھی کافر ہے، مسلمان ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ موت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس جسم کو چھوڑ کے ایک اور جسم میں، ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں، جس کو قرآنی اصطلاح میں عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ ہم اسے عالم مثال بھی کہتے ہیں، ہم اسے عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ قبر وہ صرف ایک گھڑے کا نام نہیں ہے، مٹی کے گھڑے کا نام نہیں، ایک اور میں ابھی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن زندگی مستقبل شروع ہو جاتا ہے مرنے کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو اس وقت تو ہماری بات بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% درست ہے کہ ہم سو رہے ہیں، ہمیں اپنے کل کا احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں خواب میں، یعنی خواب میں آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں، آپ خواب میں تو وہاں ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ میں ہوں، اور یعنی جسم کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ میں ہوں، یہ میں مرد ہوں، یہ میں عورت ہوں، یہ میں لڑکی ہوں، یہ لڑکا ہوں، اور یہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، دوسری کہتی ہے میں بوڑھی ہو رہی ہوں۔ یہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں یہ خواب ہے۔ آپ نہ بوڑھے ہوتے ہیں نہ جوان ہیں، آپ کی تو اصل جو وہ اصل ہے وہ تو روح ربانی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ اور انسان کی اگر خلافت ہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روح ربانی ہے، اور اس کا ایک الگ شان ہے، اس کے وجود کی، اس کی تخلیق کی ایک الگ شان ہے۔ یہ باقی کائنات سے اشرف المخلوقات ہے، ممیز ہے سامعین کرام۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ میں یہاں بات کر رہا تھا، عبادت کی بات کر رہا تھا کہ عبادت ہے کیا، اور میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے عبادت کو الگ کر لیا ہے، اور زندگی کے دیگر معاملات سے یا زندگی گزارنے سے یہ الگ کر لیا ہے۔ میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ اول تو آپ دیکھیں، سوچیں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے
ظاہر کی زندگی پہ کہ یہ ظاہر ہی حقیقت ہے، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا۔ اب پھر جب آپ نے دھوکہ کھا لیا کہ میں تو یہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں لوکنگ گلاس میں، تو یہ دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو اب آپ کو مزید دھوکے لگتے چلے جائیں گے۔ کیا؟ دھوکے لگتے چلے جائیں گے۔ پھر اب جب یہ دھوکے میں آپ پڑ گئے تو آپ دنیا ہی کو آپ اپنا مستقبل قرار دیں گے اور دنیا ہی کے خواب بنائیں گے، دنیا ہی کی خواب دیکھیں گے، بنائیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، کسی اور طرف آپ کی توجہ ہی نہیں جائے گی، جیسا کہ 100% آج کل یہ ہو رہا ہے سب۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ ہیں، لیکن قلیل من عبادی الشکور کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، یعنی بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، پھر اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو میں ہی چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو قلیل من عبادی الشکور ہیں۔ میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہم ان قلیل لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جن کا قلیل من عباد۔ اب یہ میں اپنی منزل نہیں پا سکتا جب تک آپ کوشش نہ کریں یا آپ اس بات کو تسلیم نہ کر لیں جس وقت تک کہ ہاں میں تو یہ نہیں ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں، یا میں یہ نہیں ہوں جو نظر آ رہی ہوں۔ تو جب تک آپ یہ تسلیم نہ کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا، اب آپ سوچیں گے اپنے متعلق، یعنی روح کے متعلق، کہ بھئی یہ روح کو مجھے جسم کیوں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آپ اللہ سے رابطہ کریں گی، رسول سے رابطہ کریں گی۔ بہرحال اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہاں تعبد الشیطان کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کے کہنے کے مطابق زندگی۔ اب یہ شیطان کیا ہے؟ شیطانی قوتیں من الجنت والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں، لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کے اندر ایک شیطان ہے جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم او کما قال، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، یعنی آپ کی خون میں خون کی طرح آپ کے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ اب وہ شیطان کیا ہے، یہ اس کی بحث میں بھی ابھی نہیں جا رہا، میں نے تذکرہ کیا بھی ہے، آگے بھی انشاءاللہ آ جائے گی بات۔ ابھی تو میں بندگی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ظاہری قوتیں ہیں یہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ہمارا ظاہری نفس جو ہے، اس کا جو ہمارے پاس نفس امارہ ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، یہ ظاہر کا خلاصہ ہے، اور یہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے ظاہر کی طرف، اور ظاہر کی باتیں سجاتا ہے، اور ظاہر کی یعنی ظاہر، ہم ظاہر سے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، باطن سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگرچہ ہماری باطنی آنکھیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے تاکہ وہ آنکھیں بینا ہو جائیں۔ کر دل بیدار خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ اس طرح کا کوئی شعر ہے اقبال کا کہ دل بیدار بھی کر خدا سے طلب کہ جسم کا نور، ابھی میں نے کیا کہا کہ یہ ظاہری کی جو ہے یہ دل کا نور نہیں ہے، آپ کو نورانی آنکھیں چاہیے، آپ نے اپنی آنکھیں جو ہیں، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، میں یہ اللہ تعبد الشیطان کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کا نام، ورنہ یہ یعنی مختلف اس کی جہتیں ہیں میری گفتگو کی، اور اس میں اپنے مضمون یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، تو بندگی کا مطلب میں نے گزشتہ اس میں بھی بتایا تھا، بندگی کہتے ہیں اطاعت کو، تم اس کا کہنا نہ ماننا۔ آج میں نے کل بھی گزشتہ درس میں بھی میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے ہم نے الگ کر دیا ہے، اللہ کی بندگی کو الگ کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج،
زکوٰۃ، بس یہ عبادات آپ دیکھ لیں نا، جو کتابیں ہیں بعض کتابوں میں وہ چیپٹر الگ ہی کر دیا ہے لوگوں نے، عبادات بڑی بڑی لکھ دیا ہے عبادات، اب یہ عبادت ہے، اب ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جو وقت صرف ہو وہ بندگی ہے، وہ عبادت ہے۔ اصل چیز جو ہے، دیکھیں میں آپ کو الجھا نہیں رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ معاملہ سلجھ جائے اور حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، کہنا ماننا، کیونکہ کہنا ماننے میں آپ کی نجات ہے۔ اب یہ کہنا ماننا، سوال یہ ہے کہ یہ کہنا ماننا کن معاملات میں؟ دیکھیں اسلام، پہلے آپ غور کریں کہ اسلام ہے کیا، ہدایت کیا ہے، دین کیا چیز ہے۔ یہ ایک آپ کو طرز زندگی بتاتا ہے۔ وہ ایک اچھا جملہ ہے جو کتابی طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پھر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حضور کا جو طرز عمل ہے وہ ایک مثالی اسوہ حسنہ کی مانند ہے، وہ ایک گواہ ہے، وہ ایک شہادت ہے۔ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے عملی شہادت دے دی ہے کہ بھئی تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے، نظریہ تمہارا کیا ہوگا اور عمل تمہارا کیسا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ پھر دوسری آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب، اپنا محبوب بنا لے گا۔ بہرحال دیکھیں، اگر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ نکالوں تاکہ میں اور آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، تو بات یہ ہے، آسان الفاظ میں کہتا ہوں، دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، ہمارا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود ایک ہے، کون؟ اللہ۔ اب ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ صراط مستقیم، یہ ابھی آ رہے ہیں نا، ھذا صراط مستقیم ان اعبدونی ھذا۔ اب یہ صراط مستقیم کی انتہا تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ یعنی اللہ کا قرب الہی حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں، آپ مان لیں کہ اپنی مرضی سے زندگی جینا حرام ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ شاید آپ نے سنا ہو کہیں یا نہ سنا ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے زندگی جینا جو ہے وہ حرام ہے انسان کے لیے۔ اور یہ بات میں قرآن کی روح سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں سورہ بقرہ کا۔ جب آدم علیہ السلام جو ہے، جب انسان اول علیہ السلام تو پھر خیر بات کی بات ہے، جب انسان اول کو اتارا جا رہا تھا، اس کی روح کو جسم دیا جا رہا تھا، اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اہبتوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ تم یہاں سے جاؤ نیچے، اہبتوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی۔ کس بارے میں؟ زندگی گزارنے کے بارے میں۔ یہ دیکھیں آپ سوال کریں نا، ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی انسان نے زندگی گزارنی ہے، یہ اب کیسے گزارے گا؟ دیکھیں ایک موٹا موٹا سوال آتا ہے ذہن، اگرچہ اس آیت کے مضمون میں یہ نہیں ہے، لیکن انسان کو جب دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، یہ 60 سال 70 سال گزارنے ہیں اس نے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزارے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں زندگی گزارنے کے متعلق ہدایات آئیں گی۔ اب وہ ہدایت، یہاں رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ہدایت خدا بندی یا اسوہ رسول جو ہے یا اسوہ حسنہ جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے، یا ان کا جو
قال اللہ نے جو فرمایا، جو رسول نے فرمایا، وہ احاطہ کرتا ہے ہماری ساری زندگی کا، کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں تمام معاملات شامل ہیں سامنے، وہ 5 بنا بھی ہیں اس میں جو اسلام کے ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ، حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ تو وہ 5 بنا تو ہیں بھئی، ان پہ آپ نے اپنی زندگی کی عمارت چڑھانی ہے، وہ بنیاد ہے، وہ ارکان ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے زندگی کے معاملات، جو بھی آپ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ساری زندگی کس طریقے سے کریں گے یا کس طریقے سے گزاریں گے۔ اب اس میں جو ہے کیا کریں گے کیا نہ کریں گے۔ اب دیکھیں، تعلیم ہے مثال کے طور پہ، اور پھر آپ کمائیں گے کس طرح، خرچ کس طرح کریں گے۔ اب وہ سارے معاملات اس میں آتے ہیں، احکامات کہ یہ سودا کس طرح خریدا جائے، سودا کس طرح بیچا جائے، یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر آپ مثال کے طور پہ شادی کر رہے ہیں تو کس طریقے سے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے مرد پر کیا حقوق ہیں، مرد کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں، وہ آپ کو اسلام بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ساری زندگی سامنے کا، پوری زندگی الف سے لے کر یہ تک۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات یا اپنے زندگی گزارنے کے اختیار کو خود استعمال نہ کریں، اپنی مرضی کو ضم کر دیں اللہ کی مرضی میں، یعنی اپنی مرضی کو ضم کر دیں یا اس کو سرنڈر کر دیں، وہ استعمال نہ کریں۔ پوچھیں اللہ سے کہ یا رب تو کیا چاہتا ہے، کیسے زندگی گزارو۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت آئیں گی جو کہ یقیناً آ چکی ہیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب جو ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اگر کسی نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے سے قولاً انکار کر دیا، یا کذبوا جھٹلایا، عملاً جھٹلا دیا، مان لیا لیکن مان کے پھر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بات سامنے کرام کہ یعنی دیکھیں اب وقت ذرا کم ہے، میں آپ کو خلاصہ کلام بتاتا ہوں کہ انسان کی کامیابی، میری آپ ہم سب کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے کہ انسان اپنا اختیار نہ استعمال کرے۔ میں آپ کو اس لیے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سمجھ جائیں، اختیار، آپ کے پاس اختیار تو ہے نا۔ آپ عملاً کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اختیار، زندگی کے معاملات کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور خواہشات نفس کے ہم غلام بن گئے ہیں، حتیٰ کہ دین کو بھی ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ جو ہم نے دین یعنی چند باتیں جو کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، یہ بھی نامقبول ہے۔ اگر آپ نے خواہشات کو سرنڈر نہ کیا، آپ نے حقیقت نہ پہچانی، تو جو دین آپ لیتے ہیں وہ تو کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ناراضگی کی بات ہے۔ قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن یعنی اس کا سزا کیا ہے کہ آپ کچھ مانیں اور کچھ نہ مانیں، کچھ پہ عمل کریں کچھ پہ نہ کریں، جیسا کہ آج ہم پوری زندگی، ہماری قومی زندگی، انفرادی زندگی اس پہ شاہد ہے۔ اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ میاں بیوی آپ دیکھیں، کیونکہ ہر گھر میں میاں بیوی موجود ہے، قطعاً ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ میں نے زندگی اپنے میاں کے ساتھ، بیوی یہ نہیں سوچتی کہ میں نے اس وقت کیا کہنا ہے شوہر کو، کیا مناسب ہے، شریعت مجھے کس بات کی تعلیم دیتی ہے،
بیوی یہ نہیں سوچتی، پھر شوہر میاں جو ہیں وہ بھی نہیں سوچتے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو گھر سے مثال مل جائے. ساری زندگی اس طرح میاں بیوی، اسی طرح باپ بیٹا اور ماں بیٹی، یہ سب اپنی مرضی سے اپنی اولاد سے سلوک کرتے ہیں یا اپنے والدین سے اسی طرح سلوک کرتے ہیں. پھر آپ ساری زندگی سامنے کرو، اسی طرح ہے، مرضی اپنی ہے کہ ہم کیسے اپنی مرضی سے گزاریں گے. ایک بڑی بات میں بتاتا ہوں، دین میں رہنما کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں. دین کو تو دیکھیں، دین ہم تو ایک تو یہ ہے کہ پورا دین تو جانتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کتاب سے سیکھ کے آپ نے عمل کرنا ہے تو یہ اللہ کو نہیں مقبول. آپ نے رسول کی اتباع کرنی ہے، پھر نائب رسول کو چننا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور پھر نائب رسول کا اتباع کرنا ہے. کیوں کہ اس کا قدم رسول کا قدم ہے، وہ رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے. ایسے شخص کو آپ نے اپنا رہنما بنانا ہے کہ وہ اللہ کے جو رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ایسے شخص کو آپ نے اپنا رہنما بنانا ہے. یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. اس کی اہمیت جو ہے، دین کی اہمیت کیا ہے، دین کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا کیا مطلب ہے، ہمیں جنت میں جانے کے لیے کون سے اعمال کرنے ہیں، کس طریقے سے کرنے ہیں، دوزخ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہی زندگی ہے، اسی کے لیے جیو. ہائے دنیا، ہائے دنیا. یعنی آپ جب بچے کو جھونکتے ہیں دنیا کے دوزخ میں، 5 سال میں آپ 3 سال میں داخل کر دیتے ہیں بچے کو، اب وہ ہائے دنیا، آپ خود بھی ہائے دنیا ہائے دنیا کر رہے ہیں، بچوں کو بھی ہائے دنیا سکھائے جا رہے ہیں. بچے پڑھو، مستقبل کو دیکھو، مستقبل کا خیال کرو، اپنے لیے پڑھو، یہ تاریکی کی تعلیم حاصل کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، یہ تو ضرورت ہے، وقتی طور پہ ضرورت ہے کہ آپ پہاڑا سیکھ لیں، آپ لکھنا سیکھ لیں، پڑھنا سیکھ لیں، بس یہ ایک وقتی ضرورت ہے. اصل جو تعلیم ہے وہ تو یہ ہے، قرآن ہے، وہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال مضمون جاری ہے صاحب کرام، انشاءاللہ بات ہوگی. اب ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ترجمہ پھر کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ But step aside today, you criminals. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Did I not covenant with you, O children of Adam, that you shall not serve the devil, that he is your sworn enemy? وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. And that you shall serve me, this is a straight path. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.